پر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو دور فتن اور آپ کی ہدایات کے ریفرنس سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دور فتن اور قیامت کے آثار لوگوں کو بتانے شروع کیے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور پھر دور فتن کے حالات آپ نے بتانے شروع کیے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی اور پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اس میں سے بہت سی چیزیں لوگوں کو یاد رہیں اور بہت سی چیزیں لوگ بھول گئے، اور ہمارے زمانے میں وہ چیزیں ہمیں جتنے مجموعہ احادیث ہیں، چاہے وہ سیاستہ ہیں یا سیاستہ کے علاوہ بھی، سب میں تمام احادیث کو جمع کرنے والوں نے دور فتن کو الگ الگ باندھا ہے اور پوری تفصیلات سے آنے والے زمانے کے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ سیاستہ میں بھی کوئی مجموعہ حدیث ایسا نہیں ہے، بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، موطا ہو، سب میں یہ مضمون الگ الگ باندھے گئے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں یہ احساس رہے، ہمیں یہ خیال رہے کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں اور حالات جو ہے وہ کتنے دگرگوں ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی دنیا جس میں رہ رہے ہیں اس میں اپنے تحفظات کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اور آگے کی دنیا کے لیے ہم کتنی بہتری کر سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے اس میں ہم بے خطر اور بے خوف داخل ہوں، جیسے کہ پروردگار خود ہی کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں انہیں ہجن و ملال نہ ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مکمل آگاہی کے لیے دور فتن کو بیان فرمایا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، سب سے بہتر زمانہ میرا، اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تابعین کا یعنی کہ ان کے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اور اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اور پھر دور فتن بڑھتا ہی چلا جائے گا اور قیامت تک یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اس کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی اور لوگوں کو آگاہی دی۔ میں اس میں سے تھوڑی سی علامات آپ کو بتاؤں گا، زیادہ نہیں، کیوں کہ وہ تو اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثیر ہیں کہ زیادہ بتانی ممکن نہیں ہے، اور شاید وہ زیادہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جو ہم سے متعلق باتیں ہیں زیادہ، انہی کا میں اس میں تذکرہ آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آج میرے زمانے میں جھوٹا ڈھونڈنا مشکل ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب سچا ڈھونڈنا بہت دشوار ہوگا اور کوئی بندہ سچا آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ آج آپ کا اور میرا جو زمانہ ہے، آپ پوری کوشش کر لیں، جہاں سے ممکن ہے آپ کوشش کر لیں، روحانیت ہو، دین ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، حکومت ہو، کاروبار ہو، ذمہ دارہ ہو، جو بھی شعبہ ہے زندگی آپ کے اور میرے ہیں، کیا سچا میسر آتا ہے؟ کہیں نظر پڑتی ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بے چینیاں ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کتنا پھیل گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے۔
کیوں؟ جھوٹ کو اللہ ناپسند بھی کرتا ہے اور نابود بھی کرتا ہے۔ یہ قیامت کی دور فتن کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جھوٹ کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ آپ کو سچا میسر نہیں آئے گا۔ یہ بہت بنیادی ایک نقطہ ہے۔ اب جو دور فتن میں محفوظ رہنا چاہے اس کو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو کھرچ کے نکال دیں۔ جتنا جھوٹ سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا مسائل سے بچتا چلا جائے گا۔ وہ مسائل گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں، دونوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا جو جھوٹ سے بچ جائے گا۔ مطلب یہ اس لیے آقا نے نشاندہی فرمائی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کون سی بیماری سے بچنا ہے۔ پھر دوسری چیز، ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی، ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینے، مہینے دن اور دن گھنٹوں کی مانند ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ لگا 2014 کہاں چلا گیا؟ کتنے کام آپ کے میچور ہوئے، کتنے کام رہ گئے؟ تو بے برکتی ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کتنی اشیاء کی کثرت ہے، پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے، دودھ، دالیں، لباس، ہر چیز آپ سب کے پاس پہلے سے وافر ہے۔ تنخواہیں کہاں چلی گئی ہیں، کتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری پوری نہیں پیندی۔ یا ایسا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بے برکتی سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ دور فتن میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا، آپ کے ہاں سے، آپ کے گھر سے بے برکتی دور ہو۔ پھر آپ دیکھیے ایک نشانی اور کہ فاصلے کم ہو جائیں گے، فاصلے کم ہو جائیں گے مگر بھائی سے بھائی نہ مل پائے گا۔ کیا فاصلے کم نہیں ہو گئے؟ کیا جہاز بن کر، ٹرینیں بن کے، بسیں بن کے، سپیڈی چیزیں، کاریں، موبائل، ٹیلی فون، ان کی ایجادات نے فاصلوں کو کتنا کم کر دیا ہے کہ مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کی بات سیکنڈوں میں ہونے لگی ہے۔ کتنا کم ہو گئے ہیں فاصلے۔ مگر کیا ایک ہی شہر میں رہنے والے دو بھائی آپس میں ملتے ہیں؟ ان کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی کھانا پینا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے؟ سالوں نہیں ملتے۔ بعض اوقات تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ تہوار کے دن، عیدین پر بھی بھائیوں کی ملاقات نہیں ہوتی۔ پھر ماں باپ یہاں ہیں تو بچے کسی کے اٹلی میں ہیں، تو کسی کے اسپین میں ہیں، تو کسی کے اسٹیٹس میں ہیں، تو کسی کے برطانیہ میں ہیں، تو کسی کے دبئی میں ہیں اور کسی کے سعودیہ میں ہیں۔ ماں باپ کو ان کے دفناتے بھی دوسرے لوگ ہیں۔ بظاہر تو یہ ایسے ہی نظر آ رہا تھا، مگر کیا کڑوا سچ نہیں ہے کہ لوگ فاصلے مٹنے کے باوجود ملنا کم ہو گیا؟ تو جو یہ چاہے ان مصیبتوں سے نجات پائے، ان پریشانیوں سے بچے، اپنے لوگوں کو ملا کریں، جس طرح بھی ہے وقت نکالے۔ سارا وقت ہم معاش کے پیچھے پڑ گئے، کوئی دھندا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسی میں لگے ہوئے، کوئی خیال ہی نہیں کچھ اور۔ ایسے ہے کہ جیسے بس یہی ایک دنیا کا شعبہ رہ گیا ہے کہ پیسے بناؤ، باقی سارے شعبے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ نشانی ہیں جو آقا نے آپ کو بیان فرمائی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اگلی نشانی ہے، اچانک اموات کی کثرت ہو جائے گی۔
آپ کے زمانے میں جو ہارٹ اٹیک کا پہلا مریض تھا وہ تھے سعد ابن ابی وقاص. ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، ورنہ لوگ بیمار ہو کر یا کسی جنگ میں موت سے ہمکنار ہوتے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، چند لمحوں میں پتہ لگتا ہے کہ گزر گیا. آپ کے ہاں سے گیا ہوتا ہے، گھر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ وہ تو راستے میں ہی گزر گیا. اچانک اموات کی کثرت، یہ ساری نشانیاں آپ دیکھیں کیسی دور فتن کی. اب ہم دور فتن میں ہی ہیں نا، کہ پوری نشانیاں ہو رہی ہیں، ہم دور فتن میں ہیں، ہم کہاں ہیں. اور پھر ایک اور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی. اب آپ دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور جو بیماری نکلتی ہے اس کے علاج دریافت کر لیتے ہیں، مگر ابھی وہ پرانی بیماری کا علاج دریافت پوری طرح کر بھی نہیں پائے ہوتے تو پتہ لگتا ہے کوئی نئی بیماری آ گئی، نیا وائرس آ گیا، نئی سے نئی بیماری ہیں، اور پھر نئی دوڑ لگ جاتی ہے اور پھر وہ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. تو دور فتن کا یہ نمونہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبریں ہیں. مخبر صادق نے آپ کو یہ بیان کر دیا کہ دور فتن میں نئی بیماریاں پیدا ہوں گی. اب آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے شہروں میں روز پتہ لگتا ہے یہ بیماری نئی آ گئی ہے، تو پہلے تھی نہیں. پہلے تو کیا ہوتا تھا، بخار، پیٹ خراب، ہیضہ، تپدق کسی کو ہو گئی، نہ کبھی کسی نے کینسر کا نام سنا تھا، نہ ہیپیٹائٹس کا نام سنا تھا، اے بی اور سی اور اس طرح کی اور بے شمار چیزیں، شوگر کا کوئی نام نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے تک. تو نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. دور فتن کی یہ بھی ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر ایک اور علامت، موسم بدلتے چلے جائیں گے. موسم بدلتے چلے جائیں گے. کیا موسم وہی رہ گئے ہیں؟ کیا اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں، اس طرح کی سردی ہوتی ہے، اس طرح کی گرمی ہوتی ہے، ویسے ہی بہار آتی ہے، ویسے ہی برسات آتی ہے؟ سب کچھ بدل گیا. موسم بدلتے چلے جائیں گے. یہ آپ سب میرے سمیت دیکھ رہے ہیں، اور روز کے محسوسات میں یہ بات شامل ہے کہ موسم کتنے بدل گئے ہیں. تو یہ بھی دور فتن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. مخبر صادق نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو خدا نہ خواستہ آپ جس کے بارے میں یہ سوچ بھی سکیں کہ ایسا نہیں ہوگا. سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ایک لفظ موتیوں کی لڑی کی طرح اترتا چلا آ رہا ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور علامت جب آپ نے بیان فرمائی، گھر گھر ناچ گانا ہوگا. جب میں جوان تھا اور جب میں نے بخاری کو پہلی مرتبہ پڑھا اور یہ حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا اور پریشان ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا. مگر جب ٹیلی ویژن آیا اور ہر گھر میں ناچ گانا پہنچ گیا تو میری تو عقل دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1436 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ ہر گھر میں ناچ گانا. کوئی کسی ایک کا گھر کیا خالی ہے اس ناچ گانے سے؟ اگر اس کے پاس ایل ای ڈی یا ایل سی ڈی یا ٹیلی ویژن نہیں ہے تو موبائل ضرور ہے، اس میں بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی ٹیون لگی ہوئی ہیں، اس میں بھی ساری تصویریں آ رہی ہیں، اس میں سارے پروگرام آ رہے ہیں. تو ہر گھر ناچ گانا ہو رہا ہے. اندازہ لگائیں کتنی ڈیٹیل ہے. کوئی چیز ایسی نہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو. زلزلوں، سیلابوں کی کثرت ہوگی، بتدریج آئیں گے. دنیا میں کوئی ایسا دن ہے جس دن کہیں زلزلہ نہ آئے؟ کوئی ایسا سال ہے جس میں سیلاب نہ آئے؟ آپ نے فیس نہیں کیے سیلاب؟
آپ نے تو خود سیلاب بھگتے ہیں. تو یہ اب ایک عام بات چل پڑی ہے کہ سیلابوں کی کثرت ہو جائے گی. سیلابوں کی کثرت تو ہو گئی ہے، ہر طرف آ رہے ہیں، پوری دنیا میں آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کسی مخصوص ملک میں آئیں گے، ساری دنیا میں سیلاب آ رہے ہیں. جن ملکوں میں جو ٹھنڈے ممالک ہیں، جہاں کبھی سمندر اور دریا بستیوں پہ نہیں چڑھے تھے، وہاں بھی چڑھ رہے ہیں. مغرب میں کتنے سونامی آ جاتے ہیں. تو سیلابوں اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. پھر ایک اور علامت آپ نے بیان فرمائی، مسجدیں بہت زیادہ سجائی جائیں گی. مسجدیں بہت زیادہ سجائی جائیں گی اور ان کو تالے ڈالے جائیں گے. اب کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا مساجد سجائی نہیں جاتی؟ کیا ان کو تالے نہیں ڈالے جاتے؟ اتنی سامان اس میں ہوتا ہے، کارپیٹ ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، بڑھیا گھڑیاں ہوتی ہیں اور دیگر قیمتی سامان ہوتا ہے. تالے ڈالنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے. اور سجاتے تو کمپٹیشن میں ہیں، اور بہت سی توجیحات آپ کو بیان کر دیں گے سجاوٹ کی، اور اس کو عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے سجانے کے لیے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی نشانی ہے یہ. ایک اور کمال کی نشانی میرے آقا نے بیان فرمائی. ایک بات اس میں ضمناً کرتا چلا جاؤں، میں نے لکھی نہیں تھی، مگر وہ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے تو اس کو بھی میں کوٹ ہی کر دوں، ورنہ تو میرا خیال تھا کہ ایک ترتیب سے چلتا جاؤں. مسجدوں کے حوالے سے، نمازیوں کے حوالے سے دور فتن میں، کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی. مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی جن میں ایک بھی صاحب ایمان نہ ہوگا. کتنی خطرناک وعید ہے، کتنی چونکا دینے والی وعید ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے. اور واقعی کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بھری ہوئی ہیں مسجدیں. مطلب یہ کتنی حیران کن علامات ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جان انسان ارزاں ہو جائے گی، اور مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں مارا، اور مرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. ہاں مگر دونوں ظالم ہوں گے. اس لیے کہ جس کو مارا جا رہا ہے اور جو مار رہا ہے، وہ دونوں کہیں نہ کہیں اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں دین میں جو قائم شدہ حدود ہیں ان کو پھلانگ رہے ہیں. ایک بات تو سبھی کے لیے ہے کہ اسی زمانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص حلال نہ کھا پائے گا، کوئی شخص حلال نہ کھا پائے گا. اس لیے بہت سے لوگ سود نہ دیتے ہوں گے نہ لیتے ہوں گے، مگر انہیں سود کا دھواں پہنچے گا. انہیں سود کا دھواں پہنچے گا. اور جس کو آرزو ہو کہ میں حلال کھاؤں، وہ بکریاں لے اور پہاڑوں پہ چلا جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کا نہ بچے گا. تو جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سود یا تو کھا رہا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. لقمہ حرام اس کے پیٹ میں جا رہا ہے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا. یا اس نے اور کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، بیٹیوں بہنوں کا حق کھایا ہوگا، ان کو جداد میں سے حصہ نہ دیا ہوگا. کسی جگہ جہاں مکان بنایا ہے دوسرے کے پلاٹ میں 2 اینٹیں فالتو 1 فٹ ان کی زمین ہتھیا لی ہوگی. مطلب ہر حال میں مرنے والا بھی ظالموں میں شمار ہوگا. پھر ایک بات اور دیکھیں آپ، بڑی کمال کی، مطلب حیران کن باتیں ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں. عورتیں اپنی سواری خود چلائیں گی. خواتین اپنی سواری خود چلائیں گی. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی خواتین کی تعداد ہے جو اپنی ڈرائیونگ کرتی ہے. یہاں تو کاریں ہی چلاتی ہیں. میرا انڈیا جانے کا اتفاق ہوا یورپ میں، وہاں بائک بھی چلاتی ہیں، موٹر سائیکل بھی اور سائیکل بھی. مطلب ہے تو سواری.
اپنی سواری خود چلائیں گی. مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں گے اور خواتین مردوں کی. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ کو کہا گیا کہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھا ہوا اور خواتین نے ٹخنوں سے اوپر کر لیا. آپ نے داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی موڑ دی تاکہ مماثل ہو جائیں خواتین سے آپ کا چہرہ، اور خواتین نے اپنے بال کٹوا کے ایسا فیشن اختیار کر لیا کہ وہ مردوں کے مساوی نظر آئیں. یہ رسول اللہ کے فرمادات ہیں، یہ کملی والے کی باتیں ہیں. انہیں نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے. مفرور تو ہو سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے ان باتوں سے، ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں، آگاہیاں ہیں، نشانیاں ہیں، وقت سے پہلے خبریں ہیں. رسول اللہ کی باتیں پیشن گوئی میں نہیں آتی. پیشن گوئی تو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. رسول اللہ کی باتیں خبروں میں آتی ہیں. یہ خبریں ہیں ساری جو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں آپ کو پہنچا دی ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا. اس لیے بتائی ہیں کہ جو بچنا چاہیں وہ بچ سکتے ہیں آج بھی، اور جو نہیں بچنا چاہتے اللہ ان کو معاف فرمائے. مگر کملی والے نے ساری نشانیاں آپ کو بتا دی. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. کوئی چیز آپ سے اب پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں ہے. پھر عریانیت بہت پھیل جائے گی. بازاروں میں آپ گھومیں پھریں، وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شاپنگ مال پہ کسی پہ چلے جائیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ غرض آپ جہاں بھی گھر سے باہر نکلیں گے، کیا آپ کو عریانیت نظر نہیں آتی؟ اس میں مرد و زن کی تمیز نہیں رہی، مٹ گئی ہے یہ تمیز، اور ہر طرف عریانیت نظر آتی ہے کہ جو ایک تقدس تھا وہ کہیں ایسا لگتا ہے گم ہو گیا، کھو گیا ہے. پھر آپ دیکھیے کتنی واضح بات اس وقت میرے آقا نے فرمائی. سود کو منافع سمجھا جائے گا اور منافع ہی کے نام سے پکارا جائے گا. کیا اب ایسا نہیں ہو رہا؟ اس کو جائز قرار نہیں دے رہے، اس کو منافع نہیں کہہ رہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے موتیوں کی لڑیاں اترتی چلی آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عین سچ کی طرح ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور چیلنج کر رہی ہیں ہمیں کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی پکڑو جو نہ ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو. کوئی پکڑ سکتا ہے ایسی بات؟ ڈھونڈ سکتا ہے؟ چیلنج کر سکتا ہے اس کو؟ یہ باتیں ہمیں بتائی صرف اس لیے گئی ہیں کہ جو محفوظ رہنا چاہے وہ محفوظ رہ جائے. آپ دیکھیں نا کہ سڑک پہ ٹریفک والے ایرو لگا دیتے ہیں کہ اپنی گاڑی ادھر مت لے کے جائیں، آگے خطرہ ہے، یا سڑک ٹوٹ گئی ہے، یا پہاڑ بیٹھ گیا ہے، یا آگے پانی ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وقت سے پہلے اشارہ لگا دیتے ہیں کہ آپ محفوظ رہ سکیں، آپ گاڑی ادھر مت لے جائیں، اس سے بچیں. لکھا ہوتا ہے آگے جنگلی جانور ہیں، احتیاط کریں. تو وہ وقت سے پہلے بتا دیا جاتا ہے. اور مخبر صادق کی یہ کمال مہربانی ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے ساری علامتیں آپ کو بتا دی تاکہ آپ آنی جو اپنی زندگی کا سفر ہے اس کو محفوظ کر لیں، تحفظ کے اندر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے. زمانہ جو کر رہا ہے کرتا رہے. آپ نے کیونکہ اس کو سن لیا، آپ نے اس کو پڑھ لیا، آپ نے اس کو جان لیا، آپ اپنے تحفظ کا بندوبست کریں کہ ان چیزوں سے آپ بچیں. پھر ایک اور آپ کا فرمان مبارک ہے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا. اس کو ٹیکس یا جرمانہ گردانا جائے گا کہ یہ جرمانہ ہے. اور کیا ایسا نہیں ہے؟ اب یہ عام بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جرمانہ ہے. یہ کہنے لگ پڑے ہیں لوگ. حکمران عادل نہ رہیں گے،
عدل کرنے والے نہ رہیں گے. کسی ایک حکمران کی بات نہیں ہے، دور فتن کے ہر حکمران کے لیے یہ الفاظ ہیں. کسی ایک حکمران کی بات نہیں ہے، سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ عدل ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، چھوٹ گیا، عدل ان سے اب نہیں ہوتا. پھر اگلی بات ہے، بے علم لوگ عالم بن جائیں گے. بے علم لوگ عالم بن جائیں گے. اور اب تو یہ بات بالکل کھلی نظر آتی ہے. جنہوں نے نہ قرآن کو سیکھا، نہ حدیث کا علم سیکھا، نہ فقہ کے جاننے والے ہیں، سب عالم بنے ہوئے ہیں. کوئی بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں. اسی ریفرنس سے اپنے زمانے میں جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی. انہوں نے فرمایا، جو شخص بغیر علم و قرآن و حدیث تصوف کو گیا وہ ہلاک ہوا، اور جس شخص نے پہلے قرآن سیکھا، احادیث کا مطالعہ کیا، دین کا مطالعہ کیا، اور پھر تصوف کی طرف رخ کیا، اس نے فلاح پائی. کیونکہ بنیاد یہی ہے کہ جو لوگ دین کا علم نہیں جانتے وہ عالم بنے ہوئے ہیں، مبلغ بنے ہوئے ہیں، دعوت دین دے رہے ہیں، دین کے بارے میں مکمل آگاہی ان کو نہیں ہے. یہ دور فتن کی ساری علامات ہیں. پھر ایک اور علامت آپ کے سامنے میں بیان کروں. لوگ برائی دیکھ کر خاموش رہیں گے. برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ادھر سے آنکھیں چرا لیں گے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم ایکسپائر دوائیاں کیوں بیچ رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تول کم کیوں دے رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ پانی کی ماری دالیں اور اناج کیوں بیچ رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی کیوں ملا رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بچوں کی جو دوائیاں ہیں یہ جعلی کیوں بیچ رہے ہو؟ کتنی بے حسی کا عالم ہے. ہم سب خاموش ہیں برائیوں پر، جیسے گونگے ہو جاتے ہیں. کوئی بول رہا ہے؟ یہ علامتیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں. اتنے ہم خاموش ہو گئے ہیں، اتنی بے حسی پھیل گئی ہے کہ ہم کوئی سچی بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. روکنا تو بہت دور کی بات ہے، ورنہ برائی سے روکنا چاہیے. اگر باہر والوں کو نہیں روک سکتے، اپنے ڈیپینڈنٹس کو تو روکنا چاہیے. جو آپ کے زیر نگی لوگ ہیں، اس میں آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے مزارع ہیں، آپ کی ذاتی ملازمین ہیں، آپ کے ادارے کے ملازمین ہیں. کوئی شخص کسی کو کوئی بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ڈھنگ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسے گراں گزرتی ہے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر. پھر آپ دیکھیں کہ ناپ تول میں بہت کمی ہو جائے گی اور لوگ دیانتداری چھوڑ دیں گے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو آپ کے ہاں ترازو بنائے جاتے ہیں، جو اس کے باٹ ہوتے ہیں جن سے آپ ناپ تول کرتے ہیں، وہ خود وہ لوگ دکاندار جو ہیں وہ اپنے بنواتے ہیں، اپنے تیار کروا لیتے ہیں. اگر پورے شہر میں وہی ملیں گے، آپ جا کے چیک کریں گے، وہ کہیں گے سب کا وزن برابر ہے، یہ تو ایکوریٹ ہے، کیونکہ سب نے اس کے مطابق بنوائے ہوتے ہیں. جو سٹینڈرڈ اس کا ہونا چاہیے اس کے مطابق نہیں ہوتے. وزن کے پیمانے اپنے بنوا لیتے ہیں تاکہ اس میں سے ان کو بچت ہو جائے، 4 پیسے زیادہ مل جائیں. وہ ترک نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں اس کام کو. اللہ رب العزت نے جتنی قوموں اور امتوں کو تباہ کیا ہے، کیا ان کو کسی کو بھی صرف شرک کی وجہ سے تباہ کیا؟ یہ جو معاملات معاشرہ ہیں، معاشرے میں جو معاملات ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، ایک دوسرے سے ایگریمنٹ ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں،
جب لوگ ان کو اصولوں کو چھوڑ کے اور ظلم و زیادتی شروع کر دیتے تھے، اور جو طاقتور لوگ معاشرے کے ہوتے تھے، جن کے پاس معاش زیادہ ہوتا تھا، دولت زیادہ ہوتی تھی یا طاقت زیادہ ہوتی تھی، وہ بہت زیادتیاں کرتے تھے، تو تب اللہ ایسی قوموں کو تباہ کرتا تھا۔ تو ہم میں تو اس وقت وہ ساری چیزیں مکمل طور پہ موجود ہیں، کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہم میں نہ ہو، اور ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ شاید آنکھیں بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جاتے ہیں بازار میں اور کہتے ہیں بھائی 2 کلو مٹھائی دے دے، آپ نے کبھی اس سے بھاؤ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب سامان خریدنے جاؤ تو بھاؤ کیا کرو، جا کے اس سے معاملہ کیا کرو، چیزوں کو چیک کیا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم میں بری طرح پھیل چکی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایک فتنے کا آپ نے بہت ذکر کیا کہ تفرقہ بہت پھیل جائے گا، اور کیا ہم میں اس وقت ایسا نہیں ہے؟ مذہبی تفرقہ بے پناہ ہے، کتنے مسالک اور مکتبہ فکر وجود میں آ چکے ہیں اور دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ بے شمار مختلف قسم کے فتوے داغتے ہیں، اور یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں درست راستے پہ ہوں، میں ہی سچائی کے راستے پہ ہوں، میں ہی اللہ کے راستے پہ ہوں، میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہوں۔ تو تفرقہ بہت پھیل گیا، زبان کا تفرقہ بڑا پھیل گیا، لسانیات کی وجہ سے الگ الگ گروپ ہم بنانے کو پھرتے ہیں، علاقائی تفرقہ، نسب کا تفرقہ، یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور دور فتن کے بارے میں آپ کی جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا، اور تفرقے کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، 40 دن وہاں رہے، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ میری امت کا خیال رکھنا۔ جب واپس آئے تو سامری بچڑا بنا چکا تھا اور بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھائی کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ ہارون، میں تمہیں ان میں چھوڑ گیا تھا، تم کیا کرتے رہے؟ سوئے پڑے رہے۔ انہوں نے تو شرک شروع کر دیا ہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میری داڑھی چھوڑ، میں اس لیے خاموش رہا کہ ان میں کہیں تفرقہ نہ پڑ جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے، شرک برداشت کر لیا۔ وقت یہ بتاتا ہے، تاریخ کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں نے شرک تو ترک کیا، مسلمان ہوئے، مگر جو لوگ تفرقے میں پڑ گئے انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ یہ ناقابل اصلاح چیز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں پڑے ہی نہیں۔ ہر لمحے سوچیں کہ میں کہیں تفرقے کا شکار تو نہیں ہو گیا، میں کسی کلمہ گو سے نفرت تو نہیں کر رہا، میں کسی پر معترض تو نہیں ہو رہا، میں کسی کے طریقہ زندگی گزارنے کا، اس کے مکتبہ فکر کا مخالف تو نہیں ہو گیا۔ تو تفرقہ پھیل جائے گا، لوگوں میں آپس میں تفریق ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائیں گے گروہوں میں۔ تو وہ پھیل چکا ہے، اور اس کی بہت سی جزیات بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ لوگ اللہ سے کہا کریں کہ ہمیں تو اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں معاف فرما۔ پھر ایک بہت بڑے فتنے کا آپ نے ذکر فرمایا اس کے بعد، تفرقے کے بعد، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جہاں بھی آپ کے لوگوں کو کوئی اتھارٹی میسر ہے، کوئی حیثیت میسر ہے، کوئی طاقت میسر ہے، کوئی مواقع حاصل ہیں، وہ مال اکٹھا کر رہا ہے، اور اس کی ساری سوچیں صرف مال کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس کو یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے قبر میں چلا جانا ہے، سب سامان یہیں چھوڑ دینا ہے، میری اولاد کے پاس زیادہ سامان ہوگا تو اس کے اخلاقیات کے بگڑنے کے پورے امکانات موجود ہیں، مگر کسی بندے کو یہ خیال نہیں ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عین اس کے مطابق ہم سب فتنہ مال میں گرفتار ہیں، اور مکمل گرفتار ہیں، تھوڑے سے نہیں، بھرپور طور پہ گرفتار ہیں، احساس نہیں ہے۔ پھر ایک فتنے کو اور آپ نے تذکرہ فرمایا، یہ بھی آخر زمانے کا فتنہ ہے، فتنہ دجال۔
دجل کہتے ہیں فریب کو، دجال کہتے ہیں فریب کرنے والے کو. تو دجال کا فتنہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا کہ جو اتنا فریبی ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ کا روپ دھار لیں گے کہ ہم عیسیٰ ہیں، ہم آسمان سے اترے ہیں، اور تمہارے ساتھ فریب کریں گے. اور اس کی بہت سی نشانیاں ہیں جو دجال کے حوالے سے، دور فتن کے اور قیامت کے قریب زمانے کے حوالے سے آپ کو مطلع فرمایا ہے. میں اس پر گفتگو جو ہے نا آج نہیں کروں گا دجال پہ، یہ پورا سبجیکٹ ہے. علامات ہیں اس کے ظاہر ہونے کی تمام نشانیاں ہیں، اس کے مارے جانے کی تمام خبریں ہیں. یہ پورا ایک مضمون ہے. اگر کہیں موقع ملا تو میں دجال کے ریفرنس سے آپ کو پورا ایک لیکچر اس پر دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور میں بتاؤں گا اس کی پرسنالٹی، اس کا گرو، آثار، وہ کیا کیا کرے گا اور پھر کیسے وہ ختم ہوگا. یہ پورا چیپٹر ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی تھوڑی سی گفتگو میں دجال پر کوئی مدلل اور تفصیل سے بات شاید مشکل ہے. اب یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی نشانیاں بیان کی ہیں. جب میں نے اس کو کمپائل کیا تھا آپ سے کوئی 10 برس پہلے، تو 169 احادیث میں نے اس پہ اکٹھی کی تھی. مگر وہ تو بہت لمبا وقت چاہیے اور اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تھی. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہو، جو سستی اور کاہلی ہے اعمال کے حوالے سے، جو بے حسی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، حالات کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا کیسے ہے، پناہ میں ہم کیسے آئیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں اور یہ آپ کو آگاہی دی اور معلومات دی تو ہدایات بھی دی، تو آپ کو ہدایات بھی دی. دور فتن کے حوالے سے آپ کو مکمل ہدایات بھی دی. سب سے پہلے الفاظ آپ نے یہ فرمائے، دور فتن میں چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے کوئی شخص اگر اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے اس کو لاک کر لے وہ زیادہ محفوظ ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا بات ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ باہر جو تمہاری ضرورتیں ہیں، کاروبار کی، علاج کی، تعلیم کی، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کی، اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے معاملات چلاؤ. اس کے علاوہ باقی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ مت لو. اپنے آپ کو لمٹ کرو، محدود کرو، کیونکہ جو محدود ہوگا وہی محفوظ ہوگا. فالتو ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات میں ایسے انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کاروبار کرو اپنے گھر، تعلیم حاصل کرو اپنے گھر، مجبوری کو رشتہ داروں میں آنا جانا ہے گئے اور اپنے گھر. اپنے آپ کو لمٹ کرو تاکہ محفوظ ہو سکے. آپ جس چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کو لمٹ کرتے ہیں، کسی بکسے میں رکھتے ہیں، کسی لاکر میں رکھتے ہیں، کہیں اور سٹور کر دیتے ہیں. اپنے گھروں کو لمٹ کر لیتے ہیں، فالتو لوگوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو دور فتن میں آپ کے لیے جو پہلی ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے دروازے کو لاک کر لے وہ محفوظ ہے. دوسری ہدایت، جماعت میں رہنا، جماعت کو کبھی نہ چھوڑنا، جماعت کو کبھی نہ چھوڑنا. اپنا جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے اندر رہنا، سنگل آؤٹ نہ ہونا. اگر آپ وائلڈ لائف کبھی دیکھیں تو شیر یا چیتا یا لیپرڈ اس جانور کو، اس ہرن کو، اس نیل گائے کو مارتا ہے جو سنگل ہو، الگ کھڑی ہوئی ہو، الگ بھاگ رہی ہو. جو ریوڑ میں ہوتی ہیں جانور، شیر ان کو نہیں مارتا. تو جو آپ کا دشمن ہے، نفس امارہ ہے، شیطان ہے، وہ آپ اس کا شکار تب ہوتے ہیں جب جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ نماز باجماعت کا اہتمام رکھنا، نماز باجماعت کا
اہتمام رکھنا، اس کو مت چھوڑنا، اور جماعت میں رہنا، اپنے حکمران کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کا حکم ماننا، خواہ تم پر کالا حبشی ہی حکمران کیوں نہ ہو، خواہ تم پر کالا حبشی ہی حکمران کیوں نہ ہو۔ یہ ہدایات ہیں آپ کی۔ ہمارے ہاں تو ہم یہ ہے نا، نہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، نہ اپنے روزگار کے طریقوں کو دیکھنا ہے، نہ اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے، نہ برائی خود چھوڑنا ہے، اور سارا دن حکمرانوں پہ تنقید کرنا ہے۔ ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ کیا کوئی جھوٹا شخص کسی دوسرے کو جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی بدیانت شخص کسی دوسرے کو بدیانت کہہ سکتا ہے؟ تو ہم سارا دن، مجھے یاد ہے جیلم میں اب سے کوئی 10 سال قبل بہت شدید بارشیں ہوئیں، اتنی شدید بارشیں کہ لوگوں کے چھتوں کے لینٹر جو ہیں وہ ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو پلاسٹک کی شیٹ جو ہے وہ لوگوں نے خریدنی اور وہ چھتوں پہ ڈالنی شروع کی۔ وہ 5 روپے فٹ تھی، اور جیسے ہی بارش کا وہ طوفان آیا وہ 25 روپے فٹ کر دی ان دکانداروں نے، اور سارا دن حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت چور ہے۔ اور اپنا رویہ یہ ہے کہ ذرا سی بارش تیز ہونے سے، اس سے بلڈنگوں کو نقصان کا احتمال ہونے سے 5 روپے کی چیز 25 روپے کرتی۔ تو یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پہلے بیان کر دیا کہ حکمرانوں پر اعتراض نہ کرتے رہنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، خواہ تم پر کالا حبشی ہی حکمران کیوں نہ ہو۔ پھر تفرقے میں نہ پڑنا، موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ کوئی شخص خرابی نہیں کر سکتا اگر اسے موت یاد ہو۔ موت اگر کسی کو یاد ہو وہ خرابی نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چلا جانا ہے۔ صلہ رحمی کو جاری رکھنا، صلہ رحمی کو ترک نہ کرنا، اراکین دین پورے کرتے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں بچنے کے لیے۔ اگر بچنا ممکن نہ ہوتا تو آپ یہ ہدایات کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں بھی آپ نے بیان فرمائیں اور ہدایات بھی دیں کہ علامتیں میں تمہیں بچا رہا ہوں، یہ زمانہ دیکھو گے، یہ کچھ ہوگا۔ ہاں، اگر میری ہدایات پہ چلو گے تو محفوظ رہو گے۔ اسی لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ نشانیاں آپ کو بیان کر دیں اور کچھ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گوش گزار کریں۔ اللہ کرے میری یہ بات کرنا آپ کے کام آئے، بے حسی دور ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ کو جواب دہی کا کوئی خوف ہو، اور کوئی اس سے بہتری کی شکل نکل آئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی۔